بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل اور تفصیلی کہانی۔ حضرت حکیم اسلام کی ان عظیم خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت اور قربانی کے لیے وقف کر دی۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز گھرانے سے تھا اور آپ کے شوہر اکرمہ بن ابو جہل تھے جو ابتدا میں اسلام کے سخت دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن حضرت حکیم کی حکمت، صبر اور استقامت نے نہ صرف ان کے شوہر کی زندگی بدلی بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ اسلام قبول کرنے کا سفر۔ حضرت حکیم نے اسلام قبول کرنے کے بعد انتہائی صبر اور ہمت کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں مسلمانوں کو شدید مظالم کا سامنا تھا۔ حضرت حکیم نے دین حق کی گواہی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عزم کیا۔ آپ کے شوہر اکرمہ بن ابو جہل اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالفین میں شامل تھے، لیکن حضرت حکیم نے اپنی حکمت اور دانائی سے اپنے شوہر کو حق کی طرف لانے کی کوشش جاری رکھی۔ آپ نے مکہ کے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر اسلام کا پیغام پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ فتح مکہ اور اکرمہ کا قبول اسلام۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر عام معافی کا اعلان کیا تو قریش کے کئی سرداروں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل اپنی سابقہ دشمنی اور مخالفت کے باعث مکہ سے فرار ہو کر یمن چلے گئے۔ حضرت حکیم نے اس موقع پر اپنی بے مثال محبت اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے لیے امان طلب کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف امان دی بلکہ فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت حکیم اپنے شوہر کے پیچھے یمن گئیں اور بڑی محبت اور حکمت کے ساتھ اکرمہ کو قائل کیا۔ آپ نے کہا، اکرمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور اسلام کی طرف بلایا ہے۔ اسلام قبول کر لو، یہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اکرمہ اپنی اہلیہ کے اخلاق اور نصیحتوں سے متاثر ہوئے اور مکہ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرمہ کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اکرمہ کے قبول اسلام میں حضرت حکیم کی قربانی اور حکمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جنگوں میں شجاعت کا مظاہرہ۔ حضرت حکیم نے دین اسلام کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں بھی حصہ لیا۔ آپ کی سب سے نمایاں خدمات جنگ یرموک کے موقع پر نظر آتی ہیں، جہاں آپ اپنے شوہر اکرمہ کے ساتھ شریک ہوئیں۔ جنگ یرموک میں حضرت اکرمہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت حاصل کی۔ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد بھی حضرت حکیم کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ آپ نے خود میدان جنگ میں حصہ لیا اور دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ دوسری شادی اور مزید قربانیاں۔ حضرت اکرمہ کی شہادت کے بعد حضرت حکیم نے جلیل قدر صحابی حضرت خالد بن سعید سے شادی کی۔ ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی جنگ مرر صفر پیش آئی، جس میں حضرت خالد بن سعید نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حکیم اس موقع پر بھی میدان جنگ میں موجود تھیں۔ اپنے شوہر کی شہادت کے باوجود آپ نے دشمن کے 7 سپاہیوں کو تنہا قتل کیا۔ اس واقعے نے حضرت حکیم کی بہادری اور استقامت کو تاریخ میں امر کر دیا۔
حضرت حکیم کی شخصیت اور وفات۔ حضرت حکیم کی زندگی ایمان، قربانی اور صبر کی ایک بہترین مثال تھی۔ آپ کی شخصیت ان تمام صفات سے مزین تھی جو ایک مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ حضرت حکیم سے حاصل ہونے والے اسباب۔ دین اسلام کی خدمت اور تبلیغ میں خواتین کا کردار بھی مردوں کے برابر اہم ہے۔ حکمت، صبر اور محبت کے ذریعے سخت دلوں کو بھی موم کیا جا سکتا ہے۔ دین کی راہ میں قربانی دینے سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مشکلات کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت حکیم کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ دین اسلام کی خاطر کسی بھی قربانی ہی دریغ نہ کیا جائے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں